کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ کیا سمجھیں کس کس کی ایمان کی کیا کیفیت ہے. یہ دنیا جو کھیل تماشے کر رہی ہے ہمارے ایمان سے کھیل رہی ہے، اور یہ ہمارے حکمران بھی دائیں بگائے اس کا حصہ بنتے ہیں اور ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور کبھی کسی کو قریب کرتے ہیں کبھی کسی کو قریب کرتے ہیں. یہ ہمارے ایمان سے کھیلنا چاہتے ہیں. انہیں دوسرے لوگ زیادہ عزیز ہیں، ان کی محبتیں، ان کی خوشیاں. کبھی جناب ہندوؤں کو خوش کرنا ہے، کبھی عیسائیوں کو خوش کرنا ہے، کبھی یہودیوں کو خوش کرنا ہے. یہ اتنی بڑی اکثریت اہل ایمان کی جنہوں نے یہ ملک بنایا، جو قربانیت دے رہے ہیں بیچارے، جن کا ملک ہے، ان کی کوئی رعایت نہیں. دیکھتے رہتے ہیں نا، میں اس کی تفصیل میں کیا جاؤں، یہ تو تماشا ہے. اب جو ایمان اور حق کی بات کرے گا وہ برداشت نہیں ہوگا ان کو. جو یہود و نصارہ سے بغلیں ملائے گا اور ان کی ہاں میں ہاں ملائے گا وہ اچھا ہے، وہ بہتر. اس لیے وہ سارے ایسے مولویوں کو اپنے گرد جمع کر رہے ہیں جو ان کی طرح سوچتے ہیں. مولوی بھی دو طرح کے ہیں نا. ایک مولوی وہ ہیں جو حکومتی فرقے میں داخل ہیں. حکومتی ایک فرقہ ہے، حکومت بھی ایک فرقہ ہے سمجھ لیں. کیونکہ حکومتی فرقے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلو، دین ایمان کے سارے تقاضے پورے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمیں یہودیوں کو خوش کرنا ہے یہودیوں کو خوش کریں گے، سکھوں کی بات رکھنی ہے ان کی رکھیں گے، ہندوؤں کا کہیں ہے مندروں کا معاملہ، ہندوؤں کی خوشی تو اس کو مقدم کریں گے، عیسائیوں کی، امریکہ کی، اسرائیل کی ان کی باتیں ہیں تو اس کا خیال کریں گے. وہ چاہے اس راستے میں ایمان کے تقاضے فوت ہوتے ہیں ہوتے رہے، چاہے یہ امت روتی پیٹتی رہے، تڑپتی رہے، چاہے آئین جو ہے وہ ہمارا بلبلاتا رہے، پکارتا رہے اور وہ ہمیں دیکھتا رہے. بس ہمیں اب وہ کرنا ہے. بہت سے ایسے کام ہوتے رہتے ہیں، یہ ہے معاملہ. تو دیکھیے نا، وہ مفتی منیب الرحمان صاحب برداشت نہیں ہوئے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے، آج تک نہیں کیا. انہوں نے تو ہمیشہ وہ اسٹینڈ لیا کہ جو سب کے دلوں کی ترجمانی تھی، جو ایمان کے تقاضوں کی بات تھی وہ پوری کی انہوں نے. جو دین و شریعت کہتے ہیں ہر محاذ پہ. مسجدیں بند کرانے کا معاملہ ہوا تو کھڑے ہو کے انہوں نے صاف کہا کہ مسجد بند نہیں ہوگی، مسجدیں بند نہیں ہوگی. اگر مسجدیں بند کر دیتے ہم، بتائیے آپ، اتنے لمبے ٹائم کے لیے ابھی تک یہ چل رہا ہے معاملہ، اگر یہ مسجدیں بند کر دیتے تو کیا ہوتا؟ لوگوں کا دین کا نقصان نہیں ہو جاتا؟ اور کیا یہ دین کا مذاق اور اس کی اتنی بڑی حق تلفی اور تحقیر نہیں ہوتی کہ باہر ہوٹل پہ بیٹھ کر دو آدمی چائے پی سکتے ہیں، دکانوں میں بیٹھ سکتے ہیں، کیفیٹیریاز میں بیٹھ سکتے ہیں، تمام بازار بھرے ہو سکتے ہیں، کھیل تماشے سارے ہو سکتے ہیں، سیاسی جلسے ہو سکتے ہیں، آپ کے سارے کام چل سکتے ہیں، اور اللہ کا گھر بند؟ تو کیا یہ اس سے بڑا مذاق ہوتا کوئی دین کے ساتھ؟ تو اس شخص نے بچایا ہے، مگر ان کو یہ گوارا نہیں ہے. یہی ایسے مولوی گوارا ہیں جو بیٹھ کے وہاں جا کے کہیں ہاں جی سب ٹھیک ہے سر، آپ جو کہیں گے وہی صحیح ہے، وہی دین ہے. یہ ان لوگوں کو لیں گے اب آہستہ آہستہ. ایسے ہی لوگ چنے جا رہے ہیں، دیکھ لیں آپ، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، چاہے کوئی بھی ہو، اس کا تعلق کسی جماعت کسی مسلک سے ہو. ہر مسلک میں اس طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کا فرقہ حکومتی فرقہ ہے، جو ہمیشہ اسلام آباد میں بنتا ہے اور وہیں رہتا ہے، اور جب تک حکومت رہتی ہے وہ فرقہ قائم رہتا ہے. اس فرقے کے وہ ارکان ہوتے ہیں، وہ کارکن بنتے ہیں، اس کے مفادات اور ان کے نظریات کا لحاظ کرتے ہیں ہمیشہ. ایسے لوگ ہیں، اور یہ آج کی بیماری نہیں، بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے. اکبر نے بھی اسی طرح کے کچھ مولوی اکٹھے کیے تھے اور دین اکبری بنایا تھا. اللہ ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہدایت. اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. ایک شخص حق کی بات کرنے والا اسے ہٹا دیا گیا، اور اسے ہمیشہ دلائل کی روشنی میں بات کی، اور جو صحیح تھی بات سب کے شواہد اور دلائل کے ساتھ اور قرائن کے ساتھ وہ بات کی. ہمیشہ کوئی ہیر پھیر نہیں کی، گڑبڑ نہیں کی، کسی کا دباؤ قبول نہیں کیا. مگر گلے میں پھنس گئے تھے، کچھ وزیروں کے گلے میں پھنسے ہوئے تھے. حق کڑوا ہوتا ہے بہرحال. اور اب جو آئے ہیں موصوف اللہ نے ہدایت دے، کیونکہ ان کے بھی بارے میں جو کچھ نظر آ رہا ہے کہ کبھی کسی یہودیوں کے ساتھ کھڑے، کہیں عیسائیوں کے ساتھ کھڑے، وہ جو چاہیے تھے ان کو وہ آ گئے ہیں، ویسے ہی ماڈل آ گئے ان کے پاس. اب پتہ نہیں وہ کیسے فیصلے کریں گے. اللہ تعالیٰ ان کو صحیح راستے کی ہدایت عطا فرمائے، اور ہمارے یہ نماز روزے کے معاملات خدا نخواستہ خراب نہ ہوں. تو بہرحال وہ سو بات کہیں اور آ گئی، ضمناً یہ باتیں بھی بتانا ضروری ہوتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صلہ رحمی جو ہے اس حد تک مقدم ہے. کہاں تک جائیں گے کہ آگے ایمان کے تقاضے اس سے نہ ٹکرائے بات. رشتہ داریاں اپنی جگہ پر ہیں، مگر اگر دین سے ٹکراؤ ہو گیا، شریعت سے ٹکراؤ ہو گیا تو پھر رشتہ داری چھوڑنی پڑے گی. فرائض ہیں، واجبات ہیں، دین کے شعائر ہیں، ایمان کی باتیں ہیں.
پھر رشتہ داری کو چھوڑنا پڑے گا، یہ ضروری ہے۔ اور صاف فرما دیا گیا ایک اصول کے طور پر، بخاری میں یہ الفاظ موجود ہیں، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی بھی مخلوق کی اطاعت نہیں، اللہ کی نافرمانی کے اندر کسی مخلوق کی اطاعت و پیروی نہیں، چاہے جو بھی ہو، ماں ہو، باپ ہو، کوئی ہو، حاکم ہو، سربراہ ہو، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہوگی۔ تو اس وقت تک ہم یہ رشتہ نبھانے کے پابند ہیں جب تک کہ وہ چیز دین سے اور شریعت سے نہ ٹکرائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو صلہ رحمی ہے، رحم کس کو کہتے ہیں؟ رشتے کو کہتے ہیں رحم، یہ وارم آف مدر، اس کے لیے رحم کا لفظ استعمال، رحم بھی کہتے ہیں، رحم بھی کہتے ہیں، اس سے یہ رشتے بنتے ہیں۔ تو یہ لفظ رحم جو ہے نا، یہ اللہ نے اپنے نام پاک رحمان سے نکالا ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ اللہ نے اپنے نام رحمان سے نکالا ہے، اور اس رحم کو ایک صورت دے کر کے، یعنی رشتہ داری کو ایک مثالی صورت دے کے اپنے سامنے کھڑا کر کے اللہ نے فرمایا، جب اس کو پیدا کیا تو فرمایا تجھے میں نے اپنے نام رحمان سے نکالا ہے، اب یہ میں طے کر رہا ہوں کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، میں وصل کا وصل تو ہوں، جو تجھے جوڑ کے رکھے گا، تیرا خیال کرے گا، لحاظ کرے گا، میں اسے اپنی رحمت سے ملا کے رکھوں گا، ومن قطع کا قطع تو ہوں، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹ دوں گا۔ جناب بغیر رشتہ نبھائے، بغیر یہ حقوق ادا کیے آپ رحمت کی توقع نہ کریں گے۔ بے برکتی، نحوست، عذاب، جی ہاں، یہاں تک لکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ انسان نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں لگا ہوتا ہے، نماز روزوں میں اس کی کمی ہوتی ہے، مگر رشتہ داریوں میں وہ بڑا منہمک رہتا ہے اور رشتے نبھاتا اور سب کو خوش رکھتا ہے، تو دنیا میں اس کی برکت اسے ملتی ہے۔ دنیا میں نماز روزہ معاف نہیں ہوا، اس کی اپنی جگہ پکڑ ہے، لیکن دنیا میں اس کی برکت وہ پاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا، بخاری مسلم میں حدیث ہے، فرمایا من احب یبسط له فی رزقہ، جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دی جائے، جو یہ چاہتا ہے، وَيُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، اور اس کی عمر کو لمبا کر دیا جائے۔ دو ہی چیزیں ہیں نا، دیکھیں، آدمی رزق بھی چاہتا ہے، عمر بھی چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے فرمایا فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتے نبھائے، رشتہ داروں کے ساتھ مل کے چلے، صلہ رحمی، یہ ہمارے لیے برکت کا خزانہ ہے۔ آج افسوس ہے ہم دین سے دور ہوئے، تعلیم ہماری بدل گئی، کلچر بدل گیا، ترجیحات بدل گئی ہیں، سب کچھ بدل گیا ہے۔ جو چیزیں ہمارے سامنے ہر وقت رکھی جاتی ہیں ان میں کہیں بھی نہ ہمارے ماں باپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے، نہ ہمیں رشتہ داروں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ میڈیا ہے، ہماری تعلیم ہے، ہمارے ادارے ہیں تعلیمی، کہیں بھی ایسا نہیں۔ گھروں میں ماں باپ بھی یہ نہ جانتے ہیں، نہ بتاتے ہیں، نہ بچوں کو سکھایا جاتا ہے کچھ۔ نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، گھر جو ہیں وہ ہمارے جہنم بنتے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے اپنے جلے ہوئے دلوں کے ساتھ گھروں میں رہ رہے ہیں۔ ہر شخص دکھی ہے، ہر شخص پریشان ہے، آرام ختم ہو گیا، سکون مٹ گیا، بیماریاں بڑھ گئیں، نتیجتاً بیماریاں بڑھ گئیں، ڈپریشن بڑھ گیا ہے، شوگر کے کیسز بڑھ رہے ہیں، اموات زیادہ ہو رہی ہیں، ہارٹ اٹیک زیادہ ہو رہے ہیں، لوگوں کی صلاحیتیں ماند پڑ رہی ہیں، تباہ ہو رہی ہیں، نوجوانوں کی صلاحیتیں تباہ ہو رہی ہیں۔ یہ جو ہمارے بچوں کے پھول کھلکھلاتے ہیں، یہ ایک اچھی فضا کے اندر کھلکھلا سکتے ہیں جہاں پہ محبت ہو، پیار ہو اور یکسوئی ہو، لیکن جہاں ٹینشن ہو، نفرت ہو، دوریاں ہوں، ہر شخص اپنے اپنے کام میں لگا ہو، ہر شخص ایک دوسرے سے ناراض ہو رہا ہو، وہاں یہ نئی کھلکھلاتی کلیاں ہیں، یہ پوری ہونے سے پہلے ہی یہ مرجھا جاتی ہیں، اور ان کی افزائش میں فرق آ جاتا ہے، ان کی نشو و نما اور بالغگی اچھی طرح نہیں ہو پاتی، گرومنگ بچوں کی نہیں ہو پائے گی کبھی بھی،
اس کے لیے ہمیں بالکل یہ ماحول بنانا ہوگا، جو حقوق بتائے ہیں رشتہ داروں کے، یہاں سے چلنا ہوگا۔ جب حقوق و فرائض پورے ہوں گے تو بات بنے گی۔ ہماری جڑ وہیں ہے، کھوٹا وہیں ہے جہاں شریعت ہمیں بتاتی ہے، کہیں اور نہیں ہے۔ باقی کچھ بھی کرتے رہے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں پیسے نہیں ہے، مال کم ہے، اور تعلیم کم ہے، اسکول نہیں پڑھے، انگریزی نہیں سیکھی، دنیا نہیں دیکھی، اس لیے یہ سب مصائب ہیں، یہ پریشانی۔ یہ کہاں کہاں ہم ڈھونڈ رہے ہیں علاج، یہ کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ بیماریاں ہر گھر میں ہیں، شاید پڑھے لکھے لوگوں میں زیادہ ہیں، مالداروں میں زیادہ ہیں، دنیا گھوم پھر کر آنے والوں میں زیادہ ہیں۔ جی ہاں، زیادہ نہیں تو برابر ہوں گی، ہیں، کوئی بھی آسودہ نہیں جب تک کہ ہم اپنے اصل کھونٹے سے اپنے آپ کو نہیں باندھتے۔ معاشرہ جو ہے اس کو بے لگام نہیں ہونا چاہیے، اس کے لیے شریعت نے ہم لگام ڈالی ہوئی ہے اور کھونٹا تیار کیا ہوا ہے کہ ہمیں اس سے وابستہ رہنا ہے، ہمیں رشتوں کو اہمیت دینی ہے، ہمیں سب کی ذمہ داریوں کو، اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہے اور سب کے مقام کو پہچاننا ہے۔ ماں باپ کیا ہیں، بھائی بہن کیا ہیں، عزیز رشتہ دار ان کا کیا حق ہے، اس سے گزرنا ہوگا ہمیں اس طرف آنا پڑے گا۔ تو انشاءاللہ پھر ساری برکتیں بھی حاصل ہوں گی جو حدیث میں آیا، رزق میں بھی فراخی ہوگی۔ پہلے سب محبت سے پیار سے رہتے تھے، تھوڑی سی آمدنی میں بڑی اچھے طریقے سے گزارا ہوتا تھا۔ اب یہ حال ہے کہ اب سب کے چہرے پھرے ہوئے ہیں، آپس میں لڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کوئی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرنا چاہتا۔ پیسہ بہت ہے، سب کما رہے ہیں، تعلیم بھی بہت ہے، سب پڑھے ہوئے ہیں اب تو ماشاءاللہ، ہر کوئی پڑھا ہوا۔ پہلے تو پوری بستی میں کوئی ایک آدھ اچھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتا تھا، اب تو سب پڑھے ہوئے ہیں، انگریزی سب بول رہے ہیں، گھر میں بہترین انگلش بول رہے ہیں، دنیا بھر کے تجربات رکھتے ہیں، مگر یہ گھر میں کیا ہے کہ بے برکتی ہے، نحوست ہے، سکون نہیں ہے، پریشانیاں ہیں۔ یہ کیوں ہے پھر؟ دوستو، نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ خدا کو یاد کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے تسبیح لے کے اللہ اللہ کر لیا، نہیں، یہ تو صرف ایک عمل ہے۔ خدا کو یاد کرنے کا مطلب ہر جگہ الگ الگ ہے۔ خدا کو سب سے زیادہ یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے فرمایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، جیسا اس نے فرمایا ہے ویسا کرو۔ یہ بھی خدا کو یاد کرنا ہے اور یہ اہم ترین چیز ہے۔ تو ہمیں ان باتوں پہ توجہ دینی چاہیے اور برداشت پیدا کریں۔ آخری بات عرض کا، برداشت پیدا کریں، برداشت پیدا کریں، غصہ ختم کر لیں اور یہ نفرت کا جذبہ مٹا دیں، منفی سوچ ختم کر دیں۔ یہ ساری خرابی ہمارے اندر ہے۔ سب سے زیادہ خرابی غصے کی ہے، تکبر کی ہے، حسد ہے، عداوت ہے، خواہ دوسرے کو حقیر سمجھنا ہے، ایک اس میں رہنا ہے، ایک قسم کی کشمکش میں دوسرے کے ساتھ۔ خاص طور پہ رشتہ داری میں کشمکش زیادہ رہتی ہے اور آپس میں مقابلہ آرائی زیادہ ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور، خواتین کی باتوں میں ہر باتوں پر چلنے کی کوشش نہ کیجیے، اپنی عقل سے، اپنے فہم سے کام لیجیے۔ خاندان کو قائم رکھنا، خاندان کو بچا کر رکھنا مرد کا کام ہے۔ جی ہاں، اور جب کوئی مرد خاندان بچانے کی ذمہ داری کو اتار کے پھینک دے اور وہ عورتیں اور خواتین کی ہر بات پر چلنا شروع کر دیں اور کہیں ٹھیک ہے یہ صحیح کہہ رہی ہیں، تو پھر وہاں تو یہ معاملہ ہے کہ وہ تو بہت پرسنل ہو کر دیکھتی ہیں، وہ خاندان کی سوچ سے نہیں دیکھ سکتی۔ ایک عورت کی مجبوری ہے، ایک عورت کی، بہت کم عورتیں خواتین ہیں جو خاندان کی سوچ رکھتی ہیں اور پورے گھر کو، پورے فیملی کو، خاص طور پہ آپ کے حوالے سے فیملی کو، پورے سسٹم کو دیکھتی ہوں۔ نہیں، وہ زیادہ تر اپنے آپ میں، اپنی ذات تک، اپنے معاملات تک محدود ہونے میں مجبور ہے، ان کی نیچر بن گئی ہے۔ تعلیم تربیت نہیں ہے ہماری، عورت اپنی اس فطرت میں چلی گئی ہے کہ جہاں صرف وہ اپنی ذات ہی کو مقدم رکھنا چاہتی ہے، تو یہیں سے پھر وہ خاندان میں دراڑیں اور شگاف پڑتے ہیں، جب آدمی سوچتا ہے کہ ہاں یہ صحیح ہے جو کچھ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے ذرا سمجھداری سے کام لینا چاہیے۔ ہاں، جہاں کے خواتین کی سوچ وسیع ہو، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ دنیا میں ایک آخری حدیث عرض کرتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الدنیا کلھا متاع وخیر المتاع المرأۃ الصالحہ۔ فرمایا دنیا ساری کی ساری ساز و سامان ہے اور بہترین متاع اس دنیا میں نیک عورت ہے۔
نیک عورت کا مطلب یہی ہے کہ جو اپنی ذات سے باہر نکل کے دیکھنے والی ہو، اور یقیناً بہت بڑی نعمت ہے ایسی عورت کا سہارا گھر میں، یا اس کی سرپرستی بچوں پر یا ماحول پہ اس کے اثرات بہت ہی مثبت اور بابرکت ہوتے ہیں، اور انسان کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔